والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانی معاشرے میں پیدا فرمایا. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ آپس میں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا، یہ معاشرتی زندگی ہم میں سے ہر ایک گزارتا ہے، چاہتے ہوئے بھی ہم اور آپ ایک دوسرے افراد سے، سماج اور معاشرے کے لوگوں سے ہم کسی بھی پوزیشن کے حامل ہو، مالک ہو، لیکن ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے بغیر بالکل علیحدہ، تنہا، دنیا کے بہترین جگہ میں 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں رہ سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے ہم یہ چاہیں کہ ہم کسی فارم ہاؤس میں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیوی بچوں سے الگ، ماں باپ سے الگ، بھائی بہنوں سے الگ، دوست احباب سے الگ، رشتہ داروں سے الگ، بس میں ہوں اور میری زندگی ہو. اس طرح کی زندگی دنیا کا صحیح العقل انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں گزار سکتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ہر فرد کو دوسرے کی ضرورت بولو بھائی پڑتی ہے. اکیلے تنہائی والی زندگی تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی گزار سکے تھے. جنت میں کمی کس بات کی؟ محلات ہیں، ساری نعمتیں، سہولتیں وہاں موجود تھی کہ نہیں؟ لیکن حضرت آدم علیہ السلام وہاں بھی ساری سہولتوں کے باوجود تنہا زندگی بولو بھائی نہیں گزار سکے. تو میں اور آپ دنیا میں بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں
سماج کے لوگوں ہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ سماجی اور معاشرتی زندگی خوشگوار کیسے ہو؟ معاشرتی زندگی کی خوشگواری کے لیے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 ہدایتیں دی ہیں۔ کتنی؟ بے یار بولو یار، بولتے نہیں ہو بھائی۔ کتنی ہدایتیں دی بولو؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بیٹے ہیں، جوانوں سے بھی بڈھوں سے بھی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرتی زندگی خوشگواری سے گزرے، سماجی زندگی خوشگواری سے گزرے، کتنی ہدایات دی قرآن میں؟ 3۔ یقین مانیے ان 3 ہدایات پر کوئی بھی عمل کر لے، قرآن تو قرآن ہے بھائی، زندہ کتاب ہے، اس کی ہدایتیں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے برابر مفید ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہے، صلاح اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ وہ 3 ہدایتیں کیا ہے؟ مفسرین کا تو دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ جامع ترین آیت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ حق تعالی نے پہلی ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ہدایت دی، اور آپ کے ذریعے قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہ ہدایت موجود ہے۔ پہلی ہدایت خذ العفو، معاف کرنے کا مزاج بنائیے پیارے۔ کیسا مزاج بنائیے؟ جس کو معاف کرنا ہے وہی بولنا، اور جس کو معاف کرنے کا مزاج نہیں بنانا وہ مت بولنا۔ کیسا مزاج بنائیے؟ سب نہیں بولے مجھے لگ رہا ہے۔ بظاہر یہ ہدایت چھوٹی ہے، بظاہر یہ ہدایت معمولی نظر آ رہی ہے، معمولی لگ رہی ہے، عمل کر کے دیکھیے اس کے جو فوائد ہیں اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ معاف کرنے کی جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں اس ایک ہدایت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ وہ جو 2 بھائیوں کے درمیان میں سالوں سے جھگڑا چل رہا ہے، وہ جو بھائی بہنوں کے درمیان سالوں سے کیا چل رہا؟ بولو بولو یار۔ وہ جو پڑوسیوں کے درمیان سالوں سے جھگڑا چل رہا ہے، وہ جو اولاد اور ماں باپ اور اولاد، میاں اور بیوی کے درمیان سالوں سے جھگڑا چل رہا ہے، اس ایک دوستوں کے درمیان، نہ جانے کن کن کے درمیان جھگڑے جو چل رہے ہیں، اس ایک ہدایت پر عمل کرنے سے ایمانداری سے سوچ کر بتلاؤ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایک پکی سچی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآنی بات ہے اور نبوی بات ہے، خدا کی قسم ہے صاحبوں،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی اپنے قصورواروں کو بولو بھائی معاف کرنا پڑے گا. ہم زمین پر کسی کو معاف کریں گے، آسمان والا قیامت کے دن ہمیں معاف کرے گا. یہ حکم ہے قرآن میں. دیکھیے قرآن انسانیت کی بھلائی کی جو تعلیم دیتا ہے اس کی بہترین مثال یہ آیت کریمہ بھی ہے. بہت اعتبار سے اللہ کے فضل سے اسے کھولا اور سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس ہدایت کا خلاصہ کیا کرنا؟ بولو معاف کیجئے. معاف کرنے کا مطلب دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو تمہارا قصوروار ہے نا، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، جس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اس سے کسی قسم کی نفع کی کوئی امید ہو تو بھی امید نہ ہو، کیا کرو؟ معاف کر دو. ایسی تعلیم کوئی دے سکتا ہے؟ یہی تو ہے انسانیت. انسانوں کا احترام یہ ہے کہ معاف کر دو. یہ اخلاق کس کے تھے؟ سب سے پہلے یہ اللہ کے اخلاق ہے. اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں. بعض صفات تو اللہ کی وہ ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو وہ صفت اپنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. متکبر ہونا کس کی شان اور صفت ہے؟ اللہ ہی کی، وغیرہ تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں. لیکن اللہ کی صفات میں دوسری قسم کی بہت سی صفات ایسی ہیں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری اس صفت کو اپنائے، اختیار کرے. معاف کر دینا کس کی صفت ہے؟ بولو نا بھائی. اللہ کی پسندیدہ صفت ہے. اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے. کیا؟ معاف کر دینا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ جو حضور سے دعا دریافت کی تھی نا، حضور شب قدر کا پتہ چل جائے، کیا مانگوں؟ مبارک رات ہے، قبولیت والی رات ہے. شروع ہی سے اللہ آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو رحمتوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، تو کیا مانگو؟ وہ دعا یاد ہے شب قدر والی؟ بہت سو کو یاد ہوگی، ہمارا گمان تو یہی ہے. اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. تحب العفو، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، تحب العفو، الہ العالمین معاف کرنا تجھے پسند ہے. سب سے پہلے تو یہ اللہ کی صفت ہے معاف کر دینا. ہم زندہ ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندہ ہیں، بے شمار نافرمانیوں کے باوجود یہ اللہ کی شان اور صفتیں غفاری اور صفت عفو کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے. اللہ ہمیں روزانہ اور بار بار معاف کرتا ہے، تبھی تو ہم زندہ ہیں. معاف کرنا کس کی شان اور صفت ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی، اور پھر رسول اللہ کی بہترین پاکیزہ ترین صفت بھی، بولو نا یار، معاف کرنا. جان کے دشمنوں کو بھی ہمارے آقا نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ دو مثالیں اشاروں میں پیش کرتا ہوں. جو
گردنیں کاٹنا چاہتے تھے ہمارے آقا نے ان کو بھی معاف کیا. مغلوبیت کی حالت میں ایک جملہ کہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھ میں آ جائے گا. مغلوبیت کی حالت میں معاف کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا کہ غلبے کی حالت میں معاف کرنا کمال ہے. سمجھے نہیں؟ ورنہ زبان پر سبحان اللہ تو آ ہی جاتا. یا پھر بیان سننا نہیں آتا آپ کو؟ کیا مطلب؟ مغلوب ہے اگر آپ کمزور ہیں، کمزوری کی حالت میں ہیں، کسی طاقتور نے، وہ ایک فرد ہے یا ایک جماعت ہے، آپ پر خدا نہ کرے ظلم کیا، آپ خاموش ہو جائیں، معاف کر دیں، چونکہ وہ بہت ڈینجر آدمی ہے، وہ تو ڈینجر مین ہے، ڈینجر مین، اس سے کا پنہ لے گیا ہے، معاف کر دو جاؤ، یہ تو آسان ہے. لیکن آپ مغلوب نہیں ہیں، غالب ہیں. اللہ نے آپ کو غلبہ دیا ہے. آپ اگر اپنے مجرم کو سزا دینا چاہیں تو بے شک دے سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں ہمارے آقا نے اپنے مجرموں کو غلبے کے باوجود معاف کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا. دو مثالوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. بہت ہی مشہور روایت میں وہ قصہ ہے، سفر سے لوٹ رہے تھے سرکار، دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. صحابہ بھی یہاں وہاں لیٹے ہوئے تھے، جس کو جہاں جگہ مل گئی، موقع مل گیا. دشمن موقع کی تلاش میں تھا، موقع مل گیا، قریب آ کر تلوار سونٹ لی اور آقا کا سر تن سے جدا کرنے چاہتا تھا. آقا کی آنکھ کھل گئی، شاطرانہ انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، من یعصمک منی یا محمد. بتلائیے کون بچا سکتا ہے اب تم کو مجھ سے؟ اللہ پر توکل اور یقین کسے کہتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے. ہمارے آقا نے پوری قوت کے ساتھ، یقین کی طاقت کے ساتھ فرمایا، اللہ مجھے بچانے والا ہے. لفظ اللہ کا ادا کرنا تھا کہ اس ظالم اور دشمن پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے نا؟ سنا ہے نا؟ صرف سن لیتے ہیں ہم، پتہ نہیں اپنی زندگی میں عمل کتنا ہے. ابھی کچھ کہوں گا میں انشاءاللہ آگے. ہم نے کہا معاشرتی زندگی کی خوشگواری کے لیے ان 3 ہدایتوں پر عمل کر لیا جائے جو قرآن کی چھوٹی سی آیت میں اللہ نے دی ہے. پہلی ہدایت معاف کرنا. کیسا معاف کیا آقا نے؟ اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، ہمارے آقا نے تلوار لے کر کے اس سے فرمایا کیا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بچا کے تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ دشمن بھی آقا کے اخلاق عظیمہ سے باخبر ہے. گر گرانے، دیکھیے آقا کو غلبہ حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس سے بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن جب وہ معافی مانگنے لگا تو چند لمحوں پہلے جو جان کا دشمن تھا، ہمارے آقا نے اسے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ دوسری مثال کی طرف ذرا سا اشارہ. فتح مکہ کے موقع پر آقا فاتحانہ شان سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، ہے نا؟ اور سارے مجرم جن کو یقین تھا کہ کل ہماری تلواریں تھی، محمد اور ان کے رفقا کی گردنیں تھی، آج ان کی تلواریں ہوگی اور ہماری، یہ یقین تھا کہ نہیں، ہماری گردنیں ہوگی.
انہیں یقین تھا کہ ہمارا جرم ایسا ہے کہ ہم بخشش کے قابل نہیں ہیں. ہمارے آقا کے سامنے جب یہ مجرم پیش ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے برادران کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا عفو درگزر کا، نبیوں کی شان تو یہی ہوتی ہے نا. میرے بھائی یوسف نے اپنے مجرم بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. آج میں بھی اے مکہ کے مجرموں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں. یہ آقا کی سیرت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی تو نہیں ہے، پڑھنے کی فرصت کسے ہے؟ کبھی کبھی سن لی ہے یا نہیں سنی یہ سیرت کے واقعات کو؟ کیا کہا؟ قتل جو کرنے آپ کو آیا سامنے پہنچا آنکھ جھکا لی. اللہ اللہ خلق معظم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا سے محبت ہے. کسے محبت ہے؟ جمعہ میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبولیت کے اوقات میں بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتلاؤ کسے محبت ہے آقا سے؟ سب کو محبت ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صفات اپنے اندر اختیار کرے جو آقا میں تھی. ہمارے آپس کے جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ میاں بیوی میں اختلاف ہے تو سالوں سے وہ اختلاف ختم ہی نہیں ہو رہا. نہ بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار. بھائی بہن ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پڑوسی کے یہاں ایک دیوار شادی ہو رہی ہے، معمولی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا، ساری دنیا آ کر کھا رہی ہے، پڑوسی نہیں جا رہا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ کے سماج میں شاید یہ نہیں ہوتا ہوگا، یہاں بھی ہو رہا ہے ایسا. میرے بھائیوں، سماجی اور معاشرتی زندگی بے چینی کا جو شکار ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ہدایات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. قرآن صرف پڑھنے کی کتاب تو نہیں ہے، اس کے نزول کا اصل مقصد تو ہدایت ہے. قرآن ہدایت کا سبب کب بنے گا؟ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہدایت کیسے ملے گی؟ ایمانداری سے کون ارادہ کرتا ہے کہ میرا قصور تھا تو بھی، نہیں تھا تو بھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور معاشرتی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے میں انشاءاللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کون تیار ہے؟ بولو بھائی، مجھے کسی کا حال نہیں معلوم کس کا کیا حال ہے. یہ میں نے کہا خذ العفو کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے تمہارے مجرم نے معافی نہیں مانگی تو بھی معاف کر دو. آقا کی زندگی میں دونوں مثالیں. اس دشمن نے تو معافی مانگی تھی، معاف کر دیا. مشرکین مکہ نے باقاعدہ فتح مکہ پر معافی نہیں مانگی تھی لیکن معاف کر دیا. خذ العفو کا ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے تمہارا قصوروار معافی بھی تم سے مانگتا ہے، پھر تو معاف کر ہی دینا چاہیے. کتنے افسوس کی بات ہے، بعض ظالم شوہر رات بھر اپنے شوہر کو منانا چاہتی ہے، اس کی بیوی پیڑ پکڑ پکڑ کے معافی چاہتی ہے،
رات بھر اس کی خوشامدیں کرتے ہیں، لیکن وہ ظالم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے، کسی بھی انسان کے بد اخلاق ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے، پھر بھی وہ معاف بولو نہ کریں۔ مومن تو نرم دل ہوتا ہے نا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے بولو؟ سخت دل نہیں ہوتا، اس کے سینے میں کالا پتھر نہیں ہوتا، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا نرم دل ہوتا ہے۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرو تو اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کرے گا۔ قرآن پاک جہاں آدھا ہوتا ہے نا، اس میں جو بنیادی سبق دیا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ہدایت دی ہے، نرمی اختیار کرو، چشمہ پوشی سے کام لو، عفو درگزر سے کام لو، آنکھ آڑے کان کر دو، کرو گے انشاءاللہ۔ ان ہدایتوں پر، یہ پہلی ہدایت ہے، سب سے پہلے اس ہدایت پر اپنے گھر سے عمل شروع کرو۔ کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ کوئی بات ایسی پیش آ گئی جو خلاف شرع تو نہیں، خلاف تباہ ہے، یہ جملہ یاد رکھنا میرا، سمجھے نہیں غالباً۔ بیوی سے، بچوں سے، یا ماتحتوں سے، یا اپنے رفقا سے کوئی ایسی بات پیش آ گئی جو خلاف شرع تو نہیں لیکن خلاف تباہ تھی، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ شریعت کے خلاف تو نہیں تھی وہ بات، آپ کی شاندار طبیعت کے خلاف تھی، آپ کی اعلیٰ فطرت اور طبیعت کے خلاف تھی، آپ کے مزاج شریف کے خلاف تھی، معاف کر دو۔ ہمارا تو حال الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ خلاف شرع کوئی بات پیش آئے بیوی سے، وہ تو پرواہ ہی نہیں۔ اولاد سے خلاف شرع کوئی بات پیش آ جائے، کوئی بات نہیں، بچہ ہے یار ابھی، میری مرضی کے خلاف کوئی بات پیش نہیں آنی چاہیے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ بھائیو، اپنے آپ کو بدلو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات میں بدلاؤ آئے تو اپنی زندگی میں پہلے بدلاؤ لاؤ۔ سارے سماج کو ہم نہیں بدل سکتے، اور سارے سماج اور معاشرے کو بدلنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، البتہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے ہیں؟ اپنے اندر بدلاؤ لانے کا ارادہ ہے؟ پہلی ہدایت اپنی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے، اپنے لائف اسٹائل کو بہترین بنانے کے لیے پہلی ہدایت کیا کرنا بولو؟ خذ العفو، معاف کیجئے۔ اور دوسری ہدایت یہ دی ہے، یہاں خذ العفو کی اور بھی تعریفیں ہیں، اور بھی اس کی تفصیلیں ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ کریمہ پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ چلو اس کا شان نزول بھی سن لو، ہے بہت قیمتی بات۔ یہ حکم ہمارے آقا کو اللہ نے پتہ ہے کب دیا تھا؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھے ہیں، گھروں میں جو جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم محروم ہیں۔ او صاحبو، گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اور زندگی اور آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے، تو جن کی زندگیوں میں آپسی بیجا اختلاف ہوتا ہے ان کی زندگیوں سے برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگیاں بے چینیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں ان گھروں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔
پھر وہ گھر بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شاندار سے شاندار اور جاندار سے جاندار تعویذ بھی آپ کتنے ہی بڑے عامل کو بلا لیجئے، اس کے عملیات سے اور اس کی تعویذ سے آپ کے گھر میں برکتیں نہیں آنے والی۔ ہاں، یہ جذباتی بیان نہیں کر رہا، قرآن و سنت میں یہ حقائق موجود ہیں۔ وقت میں تنگی ہے ورنہ بیان کیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ کہ جھگڑوں سے گھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتیں اٹھا لی جاتی۔ آپ شب قدر کے فضائل میں جب سنتے ہو نا، ہمارے آقا شب قدر کی اطلاع، اللہ کی رحمت کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے، دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا تو ان کی نحوست سے وہ رحمت اور برکت کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ کئی مثالیں ہیں۔ یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے، غزوہ احد کے موقع پر وحشی ابن حرب نے دھوکے سے ہمارے آقا کے چچا، تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی، مسلح کیا، اعضاء کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا اور میدان احد میں لاش کو بکھیر دیا۔ ہمارے آقا بھی انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے۔ ہاں، لیکن کیسے انسان تھے؟ میرے اور آپ کی طرح نہیں۔ وہ برکتاً سن لیجئے، محمد بشر لا کالبشر ولیکن الیاقوت بین الحجر۔ سید البشر تھے۔ اس شعر کو بھی سمجھانے کا بھی موقع نہیں۔ آپ کی طرح مثالی انسان نہ پہلے کبھی ہوا، نہ آپ کے زمانے میں، نہ آئندہ قیامت تک اتنا مثالی اور اتنا کامل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے آقا تھے۔ بہترین مثال ہے انسان کی ہمارے آقا کی زندگی۔ خیر، لیکن رحمت والے نبی نے بھی جب غزوہ احد میں آقا کی لاش کو بکھرا ہوا پایا، آنکھیں بہہ پڑی، آنکھیں بہہ پڑی، اور ہمارے آقا نے اس موقع پر یہ قسم کھا لی کہ جن ظالموں نے میرے آقا کی لاش کا جو حشر کیا ہے، میں کم سے کم ان کے 70 لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ یہ اس وقت حالات سے متاثر ہو کر ہمارے آقا نے یہ ارادہ کر لیا۔ اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے شایع نشان نہیں کہ آپ بھی ظالموں کی طرح انتقام لیں۔ آپ کے شایع نشان تو یہ بات ہے، اگرچہ انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، آپ معاف کر دیجئے، عفو درگزر سے کام لیجئے۔ دیکھا آپ نے؟ اور ہمارے آقا نے معاف کر کے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا؟ بھائیو، ایمانداری سے پھر ایک مرتبہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کون ہے؟ مجھے کسی کا کوئی حال نہیں معلوم، کس کا کس سے جھگڑا چل رہا ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آقا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے
اور قرآنی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے معاشرتی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے کون ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے جن سے میرا جھگڑا ہے معاف کرتا ہوں اور ابھی جمعہ کے بعد فوراً فون ملا کر کے بھائی ہے تو بھائی سے کہوں گا، دوست ہے تو دوست سے کہوں گا، اور پڑوسی ہے تو پڑوسی سے کہوں گا، میں چھوٹا ہوں کہ بڑا میں ضرور فون ملا کر کے جس سے میرا اختلاف اور جھگڑا ہے ابھی فون کر کے میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے کون ارادہ ایمانداری سے بھائی ارادہ کر لو، انشاءاللہ یہی تمہارا عمل قیامت میں اللہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لمبی لمبی دعاؤں سے جھگڑے نہیں ختم ہوں گے، لمبے لمبے بیان کرنے سننے سے نہیں، عمل خذ العفو۔ دیکھیں نا پہلی ہدایت ہی کتنی جامع ہے۔ اب سمیٹ لیتا ہوں بات کو، دوسری ہدایت وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، صرف معافی مت کیجئے، ان کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم بھی دیجئے۔ تمہاری وہ بہن جس سے سالوں سال سے بات چیت بند تھی، ارادہ تو کیا نا کہ انشاءاللہ معاف کرتا ہوں ابھی اور فوراً نماز کے بعد فون کروں گا کہ آپا یا بہن چھوٹی ہے تو اس سے کہ میں معاف کرتا ہوں۔ اب وہ اگر کہے کہ بھائی خواب میں تو نہیں ہے، آج کیا بات ہے، تو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ پر عمل کرتے ہوئے بتلائیے۔ آج الحمدللہ ہم نے بہار کوٹ کی مسجد میں بڑودہ سے جو مولانا آئے تھے ان سے یہ بیان سنا ہے، میں تمہیں بھی سناتا ہوں تاکہ دوسری ہدایت پر بھی عمل ہو جائے۔ جو کچھ آپ بیانوں میں یہاں سنتے ہو، مساجد میں اور مجالس میں اور تعلیم میں جو کچھ سنتے ہو، علماء اور بزرگوں کی صحبت میں جو کچھ سنتے سیکھتے ہو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ پر عمل کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ تیسری ہدایت، اگر کوئی تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے، تم تو اسے معاف کرنے کے لیے فون کیے ہوئے ہیں اور تم تو اسے یہ بیان کی دو چار باتیں سنا رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مرد تھا یا عورت تھی جہالت سے پیش آ رہے ہیں اور وہ تانا دے رہے ہیں۔ اب سمجھ پڑی، سوچو ہے کھا کہ بلی حج کو چلی، دیکھو تانا ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر آنکھ بگولے تو نہیں ہو جاؤں گے؟ ہے ارے بولو نا یار۔ بعض بے وقوف اپنی بے وقوفی کی تعریف یوں کرتے ہیں، اپنا غصہ تو بہت ڈینجر ہو، یہ اچھی بات ہے، یہ غصہ بہت ڈینجر اچھی بات ہے بھائی، بولو نا یار۔ جیسے بہت بڑا کمال کرتا ہوں، بہت دھار مارتا ہوں، میرا غصہ تو بہت ڈینجر، اپنے تو بھی کسی کے نہیں جاوے تو۔ تیسری ہدایت قرآن یہ دیتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تم تو معاف بھی کر رہے ہیں اور احسان بھی کر رہے ہیں، نیکی اور بھلائی کی باتیں بھی بتلا رہے ہیں، پھر بھی تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے، اگر کوئی آتا ہے، جیسے حضور کے ساتھ ہوا، صلحاء کے ساتھ ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس موقع کے لیے تیسری ہدایت وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے آنکھ آرے کان کر دیجئے، ان کی باتوں کا بہت اثر مت لیجئے، اعراض کیجئے، نظر انداز کیجئے۔ یہ تین ہدایتیں ایسی ہیں، حقیقت میں اگر اس پر عمل کر لیا جائے بڑی حد تک ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق سمجھا دیں اور ان باتوں پر ہم سبھی کو کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے سارا مجمع اللہ ان ہدایات پر ہمیں کما حقہ، تب یہ چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔